بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم ونور الأتم وكمال النبيين والخاتم والكتاب المحكم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، آج میرے خطبے کا موضوع ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ پہلی دعا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، یعنی یہ واقعہ آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جب کسی انبیاء اکرام کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے ذکر ہوتا ہے کہ وہ فلاں کام اس طرح کرتے تھے، فلاں چیزیں اس طرح کرتے تھے، یا اپنے فلاں معاملات میں اس طرح سے پیش آتے تھے، تو اکثر ہمارے من میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ وہ تو انبیاء تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو تابعین تھے، ہم ویسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دعا آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی ہے، یعنی ابھی وہ نبی نہیں بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ قصص میں بیان فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، ان کی پرورش شاہی انداز میں ہوئی، حالانکہ وہ بنی اسرائیل تھے، اور اللہ رب العالمین کا معجزہ یہ بھی تھا کہ ان کی والدہ نے ہی فرعون کے محل میں ان کی پرورش فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگے دھیرے دھیرے تو انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ فرعون کی کھال کی رنگت اور میری کھال کی رنگت الگ ہے، ان کی بولی الگ ہے، میری بولی الگ ہے، اسی طرح سے میری والدہ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور فرعون قبطی قوم سے ہے، تو انہیں یہ فرق نظر آنے لگا۔ اور پھر انہیں جب یہ احساس ہوا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہے تو معاشرے میں جب وہ نظر ڈالتے تو دیکھتے کہ بنی اسرائیل اس وقت بہت مظلوم قوم تھی۔ قبطی لوگ جو فرعون کی قوم کے تھے وہ ان سے کام کرواتے تھے، ان کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت تیز کھولتا تھا کہ میں اپنے لوگوں کی کیوں مدد نہ کروں، یہ تو میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ میرے اپنی قوم کے لوگ ہیں، میں ان کی مدد ضرور کروں گا۔ لیکن وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو سر عام تو مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ کس طرح مدد کرتے تھے اللہ رب العالمین اسی کو ذکر فرماتے ہیں کہ فدخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، کہ وہ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب سب لوگ سو رہے تھے دوپہر کے وقت،
چونکہ مصر ریگستان والا ملک تھا، وہاں دھوپ بہت تیز ہو جاتی تھی دوپہر میں، تو مزدور بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، اور جو ان سے کام کروا رہے ہوتے تھے فوجی، وہ بھی سو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، جسے عربی میں قیلولہ کہتے ہیں۔ تو جو سب لوگ سو جاتے تھے اور ساری سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں، تب موسیٰ علیہ السلام اپنے محل سے نکلتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ایک دن وہ باہر نکلے، اور اس کو اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں کہ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ان کی اپنی قوم کا تھا، اور ایک انہوں نے دیکھا کہ قبطی قوم کا تھا، یعنی فرعون کی قوم کا تھا، اور دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی باہم۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تو میری اپنی قوم کا ہے، ایک میرا مسلمان بھائی ہے، اور ایک دوسرا میرے دشمن قوم کا ہے، یعنی فرعون کی قوم کا ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنی اسرائیلی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ فَاسْتَغَاثَ کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے مدد مانگنا۔ جیسے ہم صلاۃ الاستغاثہ کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارش اوپر سے نازل فرمائے، تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قد و قامت اور ان کا جسم اتنا بڑا تھا، اور وہ کافی ہٹے کٹے تھے، اس لیے اس نے اوپر سے مدد مانگی کہ میری اوپر سے مدد کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور آپ کو جوش آ گیا، اور آپ نے اس فرعونی فوجی کو ایک گھوسا مار دیا۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں بچانے کے لیے ایک گھوسا مار دیا اسے۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اتفاقاً اس کی ایک ہی گھوسے میں موت ہو گئی وہیں پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو فوراً احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، انہوں نے فوراً ان کے یہ حادثہ ہونے کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پہلا جملہ یہی نکلا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یہ کام تو شیطان کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، یہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ تو حالانکہ یہ بات درست ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن پوری کی پوری ذمہ داری شیطان پہ ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جانا یہ نہایت غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھیے کہ پہلے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں شیطان کے وسوسے سے ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے العاجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی، پورا معاملہ سمجھنے سے پہلے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے حملہ کر دیا۔ یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں، اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام تو کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، مسلمان تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں، کافر ہمیشہ سے ظالم رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر کیس الگ ہوتا ہے۔ آپ اگر کہیں پہ کوئی چیز، کوئی لڑائی دیکھتے ہیں یا کچھ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہوگا، نہیں، ہر کیس الگ ہوتا ہے۔ آپ کو وہاں پہ پہلے معاملہ سمجھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، غلطی کس کی ہے، اور آپ کو پوری بات سمجھنی ہے، تب کوئی قدم اٹھانا ہے۔ بنا سوچے سمجھے اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو ہذا من عمل الشیطان، یعنی شیطان کے کاموں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العاجلۃ من الشیطان، کی جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً شیطان کے وسوسے کا اعتراف کیا، اس کے فوراً بعد کہا انہ عدو مضل مبین، کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا، اور وہ ہمیں بھٹکاتا رہتا ہے، ہماری ہر جگہ پیچھے پڑا رہتا ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی یہ گناہ شیطان کے وسوسے سے تو ہوا لیکن کیا میں نے ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کیا، انہوں نے کوئی صفائی پیش نہیں کری کہ مجھے غصہ آ گیا تھا یا مجھے لگا کہ یہ مسلمان ہے تو مظلوم ہی رہا ہوگا، ایسا نہیں، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر پانا۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے غلطی ہماری، ہم پھر بھی اعتراف نہیں کرتے۔ ہماری انا، ہمارا ایگو اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کر ہی نہیں سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا مقام دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا، اور حالانکہ کوئی چھوٹی غلطی تو تھی نہیں، انسان کا قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ۔
تو انہوں نے فوراً اعتراف کیا اپنے گناہ کا اللہ رب العالمین کے سامنے، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے تو صفائی دے سکتے ہیں کہ میری یہ وجہ تھی، یا آپ بہانے مار سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے صفائی آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین کو آپ کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ کی ہر چیز پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ آپ کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کیا چاہیے؟ آپ کا اقرار چاہیے، آپ کا اعتراف چاہیے کہ آپ خود اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس بات کو مانیں کہ ہاں یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے میرے رب میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب مجھ سے ظلم ہو گیا ہے اپنے اوپر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی۔ اب یہاں پہ ایک بات پیدا ہوتی ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے ایک غلطی ہوئی اور آپ نے معافی بھی مانگ لی اللہ رب العالمین سے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ سوال اکثر ہمارے من میں آتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین پتہ نہیں ہمیں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اکثر یہ سوال ہمارے من میں آتا ہے، اور اکثر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے یقین کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے من سے یہ یقین نکل جائے کہ اللہ رب العالمین گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، پھر ہمارے من میں یہ خیال آ جائے گا کہ جب ہماری معافی ہونی ہی نہیں تو پھر گناہ کرنے اور نہ کرنے میں کیا فرق ہے، کرتے رہو گناہ، معافی ہونی ہی نہیں ہے، جہنم جانا ہی ہے۔ تو یہ بات شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فغفر لہ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ غفر لہ میں جو فا آیا یہ فا سببیہ ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی اس وجہ سے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں پتہ چلی کہ جب بھی ہم سے غلطی ہو، سب سے پہلے تو ہم اعتراف کریں، پہلے مانیں کہ ہاں واقعی میں ہم نے غلطی کر دی ہے، اور اگر کسی بندے کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ہوئی ہے تو اس سے جا کے کہیں کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو صرف ہمارے اور اللہ رب العالمین کے بیچ ہی ہے تو اللہ رب العالمین سے اعتراف کریں کہ اے میرے رب مجھ سے واقعی میں غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، اور دل سے اس بات کا اقرار کریں۔ اس کے بعد مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کو معاف کر دے گا۔ اور جب آپ استغفار کر لیں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ نے توبہ کری، آپ نے اعتراف کیا اور آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا کہ اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے، تو اب اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا۔ شک و شبہ میں نہ پڑے کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پورا یقین رکھیں اللہ رب العالمین پر۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ اور ایسا معاف صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کا اسٹینڈرڈ دیکھ کر اللہ رب العالمین کا اسٹینڈرڈ برابر سمجھنے لگتے ہیں، ہم انسانوں کو دیکھ کر اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنے لگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ غلطی کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف نہیں کرتے، کیونکہ آج معاشرہ یہی تو ہے، آپ غلطی کر دیجئے پھر سامنے والے سے معافی مانگتے رہیے، وہ معاف نہیں کرے گا آپ کو، کسی حال میں نہیں کرے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ کر لو، تمہیں جتنے ثواب کرنے ہیں کر لو، میں قیامت میں سب واپس لے لوں گا تم سے، معاف کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ہم یہی چیز سن سن کر اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی نعوذ باللہ یہی سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ جو پوری طرح معاف کر دے، یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اس طرح معاف کرنا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات تھی، حقوق اللہ و حقوق العباد، یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس انسان کا قتل کیا وہ تو حقوق العباد والا گناہ ہے نا۔ حقوق العباد والے گناہ کے بارے میں ہم سب نے سنا ہے کہ جو اس طرح کی غلطیاں کرے، یعنی کسی بندے کا حق مارے، کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، تو جب تک وہ انسان نہیں معاف کر دے گا اللہ رب العالمین بھی نہیں معاف کرتا ہے۔ تو اس کے باوجود قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا، تو یہ کیسے پتہ چلا؟ اور ہم کیا کریں ایسی صورت میں کہ ہم سے حقوق العباد کی غلطی ہو گئی اور سامنے والا بندہ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، آج کے معاشرے میں کوئی بھی، آپ چاہے کتنی رو رو کے معافی مانگ لیں کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو اب ایسی صورت حال میں کیا کریں؟
ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ آپ سامنے والے کے احساسات کو کنٹرول کریں، آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سامنے والا آپ کو معاف کر دے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور معافی مانگنا۔ اللہ رب العالمین آپ سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت میں کہ کیا تم نے اس انسان سے معافی منوا لی تھی کہ نہیں منوا لی تھی، آپ سے یہ پوچھے گا کہ تم کو جو کہا گیا تھا تم نے وہ کیا کہ نہیں کیا، تم سے کیا کہا گیا تھا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرو، معافی مانگو، تم نے اتنا کیا کہ نہیں کیا۔ اب وہ انسان معاف کرے نہ کرے وہ اس انسان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا، اس کا سوال آپ سے ضرور ہوگا۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو گھونسا مار کر قتل کر دیا ہے، اور ایک تو وہ تھا ان کی بنی اسرائیل قوم کا جو ان کا اپنا مسلمان بھائی تھا وہ موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یعنی سڑک پہ دو لوگ موجود ہیں، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، باقی سناٹا ہے ہر طرف۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں کہ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اے میرے رب تو نے میرے اوپر جو نعمت کری ہے تو اس کی وجہ سے اب میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہاں پہ کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو گناہ ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، یہ کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ نعمت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے گناہ کے اعتراف کرنے کی صلاحیت دی، اس بات کی توفیق دی کہ انہیں احساس ہو کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ سے واقعی میں غلطی ہوئی ہے، آپ شرمندہ ہوں اور آپ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ بھی بہت بڑی توفیق کی بات ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی ہے توفیق۔ لوگ ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہی نہیں۔ آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، روڈ ریج کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ذرا سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے، ماننے کو تیار ہی، پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کا موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو تو نے میرے اوپر نعمت کی کہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، اسی طرح سے ایک اور نعمت کہ مجھے معافی مانگنے کی توفیق دی، استغفار کی توفیق دی۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور استغفار کیا، کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ تو یہ مغفرت کی دعا کر پانا یہ بھی آپ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ رب العالمین جب آپ کو توفیق دے گا تبھی ہو پائے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں ہی استغفار کرنے کی توفیق مل جائے۔ قبرستان میں آج ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے دفن ہیں جنہیں زندگی میں اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ معافی مانگ لیں، مرتے دم تک انہیں توفیق نہیں ملی۔ تو دوسری نعمت یہ ہو گئی۔ تیسری نعمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کسی نے دیکھا نہیں یہ ظلم کرتے ہوئے، یہ جرم کرتے ہوئے، اور آپ پکڑے نہیں گئے، اس وقت کوئی اور فوجی وہاں پہ موجود نہیں تھا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا، تو یہ بھی ایک نعمت تھی۔ اور یہاں پہ اعتراف کی بات بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم غلطی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی معافی مانگتے ہیں تو ہماری معافی مانگنا مصنوعی ہو جاتا ہے، وہ فیک ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں معاف کر دیجئے، بس ایسے ہی زبانی طور پہ کر دے، دل میں اعتراف نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے میں جب کسی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ بس ایسے ہی سرسری انداز میں کہہ دیتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، سامنے والا کہہ دے گا میں معاف نہیں کرتا، وہ کہے گا میں نہیں کرتے ہو تو پھر جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے۔ جب آپ سے واقعی میں اعتراف ہوگا، آپ کے دل میں شرمندگی ہوگی، آپ کو ندامت ہوگی، آپ کے دل میں اس بات کا خیال ہوگا کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چاہے کتنی بھی چھوٹی غلطی ہو، اگر آپ کو اس بات کی شرمندگی ہوگی تو آپ اس انسان سے اچھے سے معافی مانگیں گے، اور اگر انسان کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے اور اللہ رب العالمین کے بیچ کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین سے آپ رو رو کر معافی مانگیں گے، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اس لیے اعتراف سب سے پہلی شرط ہے توبہ کرنے کی۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ دینا یا استغفر اللہ پڑھ لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو آپ کے دل کا حال پتہ ہے، آپ دل میں تو مان ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اعتراف کریں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، پھر اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ استغفار بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے تو سب سے پہلی نعمت اللہ رب العالمین نے انہیں یہی دی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ ان کو اللہ رب العالمین نے سکھایا، اللہ رب العالمین نے ہی ان کو سکھایا کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا قال ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب
ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے دعا کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نبی تو ابھی بنے نہیں تھے، جیسا کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ نبی وہ اس وقت بنائے گئے جب اس معاملے کے بعد وہ وہاں سے مصر سے فرار ہو گئے اور مدین کی طرف گئے، اور پھر وہاں پہ شادی کر کے 10 سال رہے۔ پھر جب وہ واپس فرعون کی طرف مصر کی طرف آ رہے تھے تو طور پہاڑ پر انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں کیا، انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آگ دکھی۔ لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھی تھی، ان کے گھر والوں کو نہیں دکھی تھی۔ تو اس کے بعد آپ نبی بنے تھے، یہ نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، اور نبی سے صرف بات اللہ رب العالمین صرف نبیوں سے کرتا ہے ڈائریکٹ، عام انسانوں سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرتا۔ عام انسان اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی ان سے بات کرتا ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی تو نہیں بنائے گئے، پھر انہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے معاف کر دیا گیا؟ تو وہ نعمتوں کا ذکر کرنے لگے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ وحی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ایک پیغام آئے گا کہ آپ کو معاف کر دیا گیا، اب آپ پاک ہو گئے، نہیں، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے معافی مانگتے وقت کہ ہاں اگر میں نے اعتراف کیا، میں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا تو میری معافی ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے انہ هو الغفور الرحیم۔ اور یہاں پہ آخری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے معافی کے بعد انہ هو الغفور کا لفظ ذکر کیا۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ معاف کرنے والا۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے الرحیم، رحمت کا ذکر، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، ہمیشہ رحمت کرنے والا۔ یہاں پر معاف کرنے کی بات تھی، اللہ رب العالمین صرف انہ هو الغفور کہہ کر رک سکتا تھا۔ رحیم کا ذکر کیوں ہے، رحمت کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی ہی سنت ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ ہم نے رحم کے لفظ کو اردو میں جس طرح سے استعمال کیا، ہم اردو میں رحم کس طرح سمجھتے ہیں کہ کسی کو سزا ہونے والی تھی، سزا نہیں ہوئی تو ان کے اوپر رحم کھا دیا، یا ہم کہتے ہیں کہ میرے اوپر رحم کھاؤ، یعنی میرے اوپر ترس کھاؤ۔ ہم ترس کے معنی میں رحم کو سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یا قرآن کی زبان میں رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ترس کھانا یا کسی کو سزا ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دینا۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں الاعتناء، یعنی پوری طرح سے اس کا خیال رکھنا، ہر طرف سے اس کی ساری ضروریات کو پوری کرنا، اس کی تمام مشکلات کو دور کرنا، یہ ہوتا ہے عربی زبان میں رحم، اور اسی سے رحیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ماں کے پیٹ کو بھی عربی زبان میں رحم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بچے کا ہر طرف سے خیال رکھا جا رہا ہے، اس کی کھانے پینے کی، اس کی ساری غذا کی، اس کی صاف صفائی کی، اس کے سانس لینے کی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا، ہمیں سانس مہیا کرتے ہیں، ہمیں پانی مہیا کرتے ہیں، ہماری غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ رحم کا لفظ یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہاں معاف تو کر دیا، اور اس کے آگے بھی میں تمہارے اوپر رحم ہی کرنے والا ہوں کہ اب تم نے معافی مانگ لی، اب تم یہ گناہ دوبارہ نہیں کرو گے، تو اب میں تمہارے اوپر اپنی رحمتیں پھر سے ویسے ہی کروں گا جیسے پہلا کرتا تھا۔ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ غلطی کر دی، آپ نے معافی بھی مانگ لی، جیسے مثلاً آپ نے والدین کے ساتھ غلطی کر دی، ان سے زبان درازی کر لی، یا میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، استاد کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا، یا کسی سے بھی آپ کا مسئلہ ہوا، پھر آپ نے معافی بھی مانگ لی ان سے سچے دل سے، انہوں نے آپ کو معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خلش باقی رہ جاتی، اب وہ رشتہ پہلے جیسا نہیں رہ جاتا۔ ایک بار غلطی ہونے کے بعد انسانوں میں وہ بات پہلی والی نہیں رہ جاتی، وہ بات یاد رہتی ہے اس انسان کو کہ اس نے ہاں میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور وہ اب تعلقات ویسے نہیں رہ جاتے، وہ دوستی، وہ رشتہ داری اب ویسی پہلے جیسی نہیں رہ جاتی، ایک خلش آ جاتی ہے اس تعلق میں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جب معاف کرتے ہیں تو پوری طرح معاف کر دیتے ہیں، پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، ایسا جیسے آپ سے وہ گناہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ اللہ رب العالمین پھر سے آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سے آپ کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ سچے دل سے اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور پوری طرح سے اپنی ساری رحمتیں آپ کے اوپر پہلے کی طرح، جیسے اس گناہ کو کرنے سے پہلے آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، پھر سے ویسے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد آخری بات کہی کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے جو یہ نعمتیں نوازی، یعنی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے آپ سے توبہ کیا اور آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا، تو ان نعمتوں کی وجہ سے اب میں
کسی بھی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ایک مجرم کا ساتھ دے دیا، یعنی غلطی اسی اسرائیلی کی ہی تھی جس کی پٹائی ہو رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ بنی اسرائیل تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں. جیسے آج کے دور میں ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی مسلمان کی کسی غیر مسلم سے اختلاف ہو رہا ہے، ہمیں پہلی نظر میں دیکھ کے یہی لگے گا نا کہ مسلمان مظلوم ہے، ہمارے بھائی مظلوم ہیں، مسلمان تو ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہوگا. نہیں، آپ کو وہ مسئلہ پوری طرح سمجھنا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے جلد بازی میں یہ سوچ کر کہ مسلمان تو بنی اسرائیل تو ہمیشہ سے مظلوم رہی ہے، یہاں پہ بھی ظلم ہی ہو رہا ہوگا، انہوں نے ایک فوجی کو مار دیا. حالانکہ وہ غلط نہیں تھا، جس بنی اسرائیلی کی پٹائی ہو رہی تھی اس کی صحیح پٹائی ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے چوری کی تھی، اس مزدور نے، اس بنی اسرائیلی نے چوری کی تھی، اور اس کی فوجی وہ جو اس کی پٹائی کر رہا تھا وہ صحیح کر رہا تھا. تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب میں کسی مجرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا. یعنی ظہیراً مطلب ہوتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے ٹیک دے کے کھڑا ہونا، یعنی اس کے پیچھے کھڑا رہنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی سے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم بچا لیں گے تمہیں، ہم دیکھ لیں گے. تو یہ والی بات کہ ہم اب کسی مجرم کا سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ انہوں نے خصوصی طور پر اپنی اس غلطی کا ذکر کیا. یعنی جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کے بعد یہ احساس اپنے من میں رکھیے کہ مجھ سے اب یہ والی غلطی ہوئی تھی، میں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی، اب میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ مجھ سے یہ غلطی خاص طور سے نہ ہو. مجھ سے ایک بار ہو گئی، اب دوبارہ میں اس غلطی پر خاص دھیان دوں گا. ویسے تو سارے گناہوں پہ دھیان دینا ہے، لیکن اس غلطی پہ اب میں خاص طور سے دھیان دوں گا کہ یہ والا گناہ اب مجھ سے دوبارہ نہ ہو. تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ ہمارے اوپر، کہ ہمیں اس بات کی توفیق وہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور پھر اس سے توبہ کریں، اور اپنے دل میں یہ سچا یقین رکھیں کہ ایک بار ہم نے اگر یہ چیزیں کر لیں تو وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کے من میں اپنی غلطیوں کا اعتراف پیدا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کا بیٹا یعنی ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جسے غلطی نہ ہوتی تو سب سے ہی ہے. تو اب طریقہ یہ ہے، ہونا تو ہے ہی غلطی، اب چاہے کتنا بھی بچ لیجیے غلطی تو ہوگی، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ غلطی کے بعد معافی مانگیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کریں. تو آپ سے جب بھی کوئی بھی غلطی ہو، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ رب العالمین سے اعتراف کریں، اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اللہ رب العالمین سے، اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی معافی مانگیں. اور اللہ رب العالمین نے جو کلمات قرآن مجید میں سکھائے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، جو دعائیں ہیں معافی مانگنے کے اللہ رب العالمین سے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. یا اگر نہیں یاد ہیں تو جیسے بھی آپ چاہتے ہیں آپ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ آپ کی گلے کی یہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ رب العالمین، وہ آپ کی ہر بات کو جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.